راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اپنا بے حد من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں خلوص بھرا سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ سدا خوش، مطمئن اور شادمان رہیں، زندگی میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، آمین۔ سامعین، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، 2026 ہے۔ دن بدلتے ہیں، مہینے بدلتے ہیں اور سال تبدیل ہوتے ہیں، جو کہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے، لیکن ہم دراصل نئے پن کا ذائقہ اس وقت ہی چکھ پاتے ہیں جب ہمارے اندر کچھ نیا ہوتا ہے، ہمارے اندر بامعنی اور مثبت تبدیلی آتی ہے۔ جیسا کہ ہم خود پر غور کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہم خود پر فوکسڈ رہے، اپنی بڑھوتری پر، اپنی ترقی پر، اپنی ضروریات کو پورا کرنے پر، لیکن اس سال ہم اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پر غور و فکر کریں گے، کہاں ہم ان کی زندگی میں بہتری کا، ان کی برکت کا، ان کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں۔ پھر ہم اپنی عادات پر غور کرتے ہیں کہ کہاں ہمیں انہیں تبدیل کرنے کی یا بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف اپنی شخصیت بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی غور کرتے ہیں کہ میرے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، میں ان پر کیسا اثر چھوڑ رہا ہوں یا وہ مجھ پر کیسا اثر چھوڑ رہے ہیں، ان میں اس اثر میں کس طرح سے بہتری کی یا تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پھر شکر گزاری والا رویہ اپنائیں، شکایت کرنے کی جگہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے، اور زیادہ نرمی اور محبت والا رویہ اپنائیں، تو پھر اس طرح کی تبدیلیوں سے ہماری شخصیت نئی ہوگی، ہمارا انداز نیا ہوگا، اور ہم نئے سال کا حقیقت میں مزہ چکھ پائیں گے۔ آئیے سامعین، پروگرام میں مل کر سماعت فرمائیں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس۔ میں اپنی آواز بلند کر کے خداوند سے فریاد کرتا ہوں، میں اپنی ہی آواز سے خدا سے منت کرتا ہوں، میں اس کے حضور فریاد کرتا ہوں، میں اپنا دکھ اس کے حضور بیان کرتا ہوں۔ جب مجھ میں میری جان نڈھال تھی تو میری راہ سے واقف تھا، جس راہ پہ میں چلتا ہوں اس میں انہوں نے میرے لیے پھندا لگایا ہے۔ دہنی طرف نگاہ کر اور دیکھ، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، میرے لیے کہیں پناہ نہ رہی، کسی کو میری جان کی فکر نہیں۔ اے خداوند، میں نے تجھ سے فریاد کی، میں نے کہا تو میری پناہ ہے، اور زندوں کی زمین میں میرا بخرا۔ سامعین، تلاوت کلام مقدس ہم سماعت فرما رہے تھے، اور بے شک خدا تعالیٰ کے احکامات، اس کی باتیں ہماری برکت کا، ہماری تقویت کا باعث بنتی ہیں، بشرطے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ضرور آپ پروگرام راہ زندگی کے بارے میں ہمیں نوازیں اپنی رائے سے، اور اظہار کریں اپنی پسندیدگی کا، جس کے لیے آپ فون نمبر استعمال کریں گے 031674775655۔ فیس بک پر بھی آپ پروگرام راہ زندگی اور دیگر پروگرامز کو سماعت فرما سکتے ہیں، جس کے لیے ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، یوٹیوب چینل ہے PCRM TV کے نام سے،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں خط بھیج سکتے ہیں، جس کے لیے آپ ہمارا پوسٹل ایڈریس استعمال کریں گے۔ پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ امید کرتے ہیں کسی بھی میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی جانب سے ہمیں ہمیشہ کی طرح میسیجز موصول ہوں گے، اور اس بار اس تعداد میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور سامعین، ابھی میرے پاس میسیج موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا میسیج ہے رشید ناز صاحب اور ان کے کلب کے دیگر ممبران کی جانب سے، جن کا تعلق ہے ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے، اور آپ نے سالانہ کرسمس کا رفاقتی پروگرام اٹینڈ کیا، جس کا مرکزی موضوع تھا امن کا شہزادہ، اور اس کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ تقریب کا آغاز نہایت بابرکت انداز میں ہوا۔ تمام شرکا نے خاموش دلوں کے ساتھ زبور کی تلاوت اور حمد و ثنا کو سنا۔ خدا کی حضوری سے لبریز ان دھنوں نے ماحول کو نورانی بنا دیا اور رفاقت کے اس سفر کی روحانی بنیاد مضبوط کی۔ پھر کہتے ہیں کہ آکاش ایمینوئل صاحب کی زبانی تعریفی پیغام دیا گیا یسوع مسیح کی آمد پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر حامد رضا صاحب کی خصوصی تشریف آوری نے پروگرام کی شان کو دوبالا کر دیا، جنہوں نے کرسمس کے روحانی مفہوم، باہمی احترام اور بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے لسنرز نے بھرپور شرکت کی، جن میں فیصل آباد، جھنگ، ساہیوال، چونڈا سیالکوٹ، ننکانہ صاحب، بھوانا، چنیوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورہ سے آئے ہوئے سامعین شامل تھے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سالانہ کرسمس کا رفاقتی پروگرام محض ایک تقریب نہیں، بلکہ محبت، امن، شکر گزاری اور انسانیت کے رشتے کو مزید مضبوط کرنے کا ایک مظہر رہا۔ بہت شکریہ رشید ناز صاحب، اس رفاقتی پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، تمام لسنرز کے ساتھ اور PCRM کی ساری ٹیم کے ساتھ رفاقت رکھنے کے لیے، اور پھر ایک ایک بات کے بارے میں تفصیلی طور پر اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہمیں یہ بہت اچھا لگا کہ یہ رفاقتی پروگرام آپ کے لیے برکت کا سبب رہا ہے۔ ٹکا خان سیال صاحب، جن کا تعلق سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ سے ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری یہ شدید خواہش تھی کہ میں اس رفاقتی پروگرام میں شرکت کر سکوں، لیکن آپ نے بتایا کہ آپ کے چچا محترم کی وفات ہو چکی، جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل رہا اس پروگرام میں شرکت کرنا۔ ہم دعا گو ہیں اس بات کے لیے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو تسلی اور اطمینان عطا کرے، اور ہم اس بات کے لیے بھی آپ کی محبت کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ اس رفاقتی پروگرام میں کیوں شریک نہ ہو سکے، اور پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کو اور آپ کے خاندان کو دعا میں بھی ضرور یاد کریں گے۔ حاجی وقار یعقوب صاحب، جن کا تعلق ہے ساہیوال ریڈیو لسنرز کلب سے، آپ نے پروگرام سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں، اور کہا ہے کہ جوشوا صاحب کی آواز ہمیشہ کی طرح دل پر اثر کرتی ہے، اور سردیوں کے موسم پر ان کی گفتگو نے گزرے زمانے کی خوبصورت یادوں کو تازہ کر دیا۔ خاندان کا اکٹھ، ماں کی محبت اور گھر کا گرم ماحول، یہ سب دل کو چھو لینے والی تصویریں تھیں۔ بہت شکریہ جوشوا صاحب، آپ کی باتیں ہمیشہ دل میں اتر جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے ہوا، جو روح کو تازہ کر گیا۔ سامعین کے خطوط بھی پروگرام میں شامل کیے گئے، اور پروگرام میں میرا پیغام پڑھنے کا انداز بہت پسند آیا۔ پھر قدرت کے کرشمے میں چیری پر جو مختصر مگر جامع معلومات پیش کی گئی، وہ بھی بہت دلکش تھی، اور پھر آج کی غزل بھی پروگرام کی خوبصورتی میں اضافہ کر گئی، دل کو چھوتی ہوئی دل میں اتر گئی۔ یوتھ ٹاک کا موضوع بھی بہت بامقصد تھا۔ بہت شکریہ آپ کا حاجی وقار یعقوب صاحب، پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور پھر ہمیں یہ محبت بھرا میسج بھیجنے کے لیے۔ ہم اسی طور پر آپ کی محبتوں کے منتظر ہمیشہ رہتے ہیں۔ سامعین، آپ کے محبت بھرے خطوط اور میسیجز، ان کو پروگرام میں مزید پڑھنے کو دل تو چاہ رہا ہے، لیکن ابھی
وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں بڑھنا ہے پروگرام میں آگے اور آپ کو لیے چلنا ہے اگلے بہت ہی مفید سلسلے کی جانب، جو کہ سلسلہ معلومات کے رنگ ہے۔ آئیے پھر مل کر اس سلسلے کو سنتے ہیں۔ سلسلہ معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے مٹی میں موجود بیکٹیریا بجلی کا حصول کیسے ممکن بناتے ہیں۔ سامعین، یوں تو دنیا میں موجود کوئلے کے ذخائر کو صنعتی ایندھن اور توانائی کا حصول مانا جاتا رہا ہے، لیکن اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہو گزرے ہیں جنہوں نے در پردہ چیزوں کی کھوج لگانے میں اپنی عمریں دان کر دی ہیں، جن کی نت نئی ایجادات نے آج دنیا کے لیے سب کچھ اتنا سہل بنا دیا ہے جس کے بارے میں ماضی میں کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1840 میں رونما ہوا جب الیگزینڈر بین نے پرائم موور کو ایجاد کیا۔ یہ ایک ایسا آلہ تھا جو سیال کے بہاؤ یا دباؤ کو میکان کی توانائی میں تبدیل کرتا تھا۔ بین نے زنک اور تانبے کی پلیٹوں کو زمین میں تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر دفن کیا اور ایک گھڑی چلانے کے لیے تقریباً 1 وولٹ کے نتیجے میں آنے والے وولٹیج کا استعمال کیا۔ الیگزینڈر بین کی اس تحقیق کے بعد کارل فریڈی گاس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زمین کے مقناطیسی میدان پر تحقیق کی، اور یوں کارل ووون وہ کامیاب شخصیت ثابت ہوئے جنہوں نے پہلی برقی گھڑیوں میں سے ایک بنائی۔ اس سے پہلے ایسا کوئی بھی خیال انسانی دماغ میں ہرگز پیدا نہیں ہوا تھا کہ ہماری مٹی کو مائکروبیل فیول سیلز میں برقی طاقت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ مٹی کے نامیاتی مرکبات میں سے کیمیائی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں۔ سامعین، بجلی پیدا کرنے کے لیے بیکٹیریا کے استعمال کی بنیاد 20ویں صدی کے شروع میں ہوئی، جب مائیکل کرس پورٹر نے 1911 میں اس پر کام شروع کیا۔ مائیکل خمیر سے بجلی پیدا کرنے میں کامیاب ہوا، لیکن اس کام کو بہت کم کوریج ملی۔ 1931 میں بارنیٹ کوہن نے مائکروبیل ایندھن کے خلیے دریافت کیے جو کہ سیریز میں جڑے ہوئے تھے اور صرف 2 ملی ایمپس کے کرنٹ کے ساتھ 35 وولٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کے قابل تھے، لیکن اس کے باوجود بجلی پیدا کرنے اور مٹی کی مختلف اقسام میں ایکو الیکٹروجینک بیکٹیریا کی اقسام کے بارے میں بہت ہی کم معلومات پائی جاتی ہیں۔ سامعین، یہ آلہ ایک بنیادی سیل کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب صرف الیکٹرولائٹک آلات کے طور پر کام کیا جاتا تھا تو خشک سالی کی وجہ سے آلات مسلسل قابل اعتماد نہیں تھے۔ ان آلات کو ابتدائی تجربہ کاروں نے ٹیلی گرافی کے لیے توانائی کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا تھا، تاہم طویل ٹیلی گراف تاروں کو نصب کرنے کے عمل میں انجینئرز نے دریافت کیا کہ ٹیلی گراف اسٹیشنوں کے زیادہ تر جوڑوں کے درمیان بجلی کے ممکنہ فرق موجود ہیں، جس کا نتیجہ قدرتی برقی کرنٹ ہے۔ کچھ ابتدائی تجربہ کاروں نے تسلیم کیا کہ یہ دھارے در حقیقت زمین کی بیٹریوں کی اعلیٰ پیداوار اور طویل زندگی کو بڑھانے کے لیے جزوی طور پر ذمہ دار تھے، لیکن موجودہ دور میں سائنسدانوں نے ایک نئی قسم کا فیول سیل تیار کیا ہے جو مٹی سے لامحدود بجلی تیار کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ کتاب کے سائز جتنے اس یونٹ کو کھیتی باڑی میں استعمال ہونے والے سینسر کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگس میں ریموٹ ڈیوائسز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی مٹی کے اندر قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بیکٹیریے سے بجلی پیدا کرتی ہے، جو زہریلی بیٹریوں کا ایک پائیدار اور قابل تجدید متبادل ہے۔ مٹی پر مبنی مائکروبیل فیول سیل وہی 113 سال پرانی ٹیکنالوجی پر مبنی ہے جسے سب سے پہلے برطانوی ماہر نباتات مائیکل کرس پورٹر نے تیار کیا تھا، جو مائکروجن سے کامیابی کے ساتھ بجلی پیدا کرنے والے پہلے شخص تھے۔ سامعین، نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں سول اور ماحولیاتی انجینئرنگ کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر جارج ویلز نے بتایا کہ یہ جرثومے ہر جگہ موجود ہیں اور یہ پہلے ہی ہر جگہ مٹی میں رہتے ہیں۔ مئی 2007 میں ایک پروٹوٹائپ مائکروبیل فیول سیل تیار کیا گیا ہے جس نے گندے پانی کو کاربن ڈائی آکسائڈ، صاف پانی اور پھر بجلی میں تبدیل کیا۔ چونکہ گروپ کے پاس آئندہ بین الاقوامی بائیو انرجی کانفرنس کے لیے پائلٹ نمونہ پر ماڈل بنانے کا منصوبہ تھا، اس لیے اب مٹی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے کئی ممکنہ اپلیکیشنز ہیں، جن میں آلودہ، زہریلا
اور مٹی کے مائکروبیل سے پیدا ہونے والے برقی سگنلز اور الیکٹران کی مقدار ان میں شامل ہے، کیونکہ مائکروبیل فیول سیلز کا استعمال پیٹرول اور تیل سمیت مٹی کی آلودگی کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کا سلسلہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوگا۔ سامعین، سلسلہ معلومات کے رنگ میں ہم نے آج بڑی ہی معلوماتی گفتگو سنی اس تعلق سے کہ کس طرح سے انسان نے خدا داد عقل کا استعمال کرتے ہوئے جراثوموں سے بجلی کے حصول کو ممکن بنایا۔ اور سامعین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کر رہے تھے اس نئے سال پہ اپنے انداز کو نیا کرنے کے بارے میں، اپنی عادات میں بہتری اور تبدیلی لے کر آنے کے بارے میں، اور ہر طرح سے ہم خود کو جو بہتر بنا سکتے ہیں اس پر غور و فکر کرنے کے بارے میں۔ تو آئیے پھر اس نئے سال کو ایک نیا موقع سمجھے، خود کو ٹٹولنے کا، اپنا جائزہ لینے کا، اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا، زندگی میں بڑھنے اور خود کو بہتر بنانے کا۔ اور آئیے اسی کے ساتھ کسی اور کی زندگی سے بھی اپنے لیے عمدہ سیکھ لیتے ہیں اس موقع پر آپ بیتی کی صورت میں۔ میرا نام گلوریا سمویل ہے اور میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ہاسٹل میں تھی۔ ہاسٹل میں 6ٹھی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک بچے پڑھتے ہیں، کالج کی اسٹوڈنٹس بھی ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے جب بچوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہفتے میں جو انہوں نے کپڑے استعمال کرنے ہیں وہ ان کو پریس کر کے رکھ لیں۔ تو ایک دن کیا کیا، کسی بچے سے سوئچ ٹوٹ گیا۔ نہ صرف سوئچ ٹوٹا بلکہ استری کا جو شو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اور جب ہاسٹل انچارج جو تھی وہ ہاسٹل میں آئی، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو کوئی بھی بچہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ کسی نہ کسی بچے نے تو یہ کام ضرور کیا ہے۔ جس بچے نے یہ کام کیا تو اس میں یہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بتائے کہ میڈم پلیز یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی سے ٹوٹ گیا ہے، نیچے گر گیا تھا تو مجھے معاف کر دیں۔ لیکن سب نے اس کی فیور کی، اگر کسی کو پتا تھا تو کسی نے بھی نہ بتایا۔ جو ہاسٹل انچارج تھے ان کو بڑا غصہ آیا۔ 2 دن انہوں نے بچوں کو سزا دی کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، یعنی فزیکل پنشمنٹ دی گئی۔ لیکن تیسرا دن جب آیا، جو میڈم تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ سوئچ کس نے ٹوٹا ہے، آپ آج اسکول نہیں جائیں گے۔ میں چونکہ ٹیچر تھی، مجھے پتا چلا کہ جو انچارج ہے انہوں نے کہہ دیا کہ بچوں نے اسکول نہیں جانا۔ ان دنوں میں بچوں کے ایگزام ہونے والے تھے۔ میں نے کہا کہ میڈم یہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کا کتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا، پہلے بچے اتنا زیادہ نہیں پڑھتے۔ تو کہ انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، میں تو بچوں کو سزا دے چکی ہوں۔ میں نے کہا پلیز آپ ذرا کوریڈور میں پھریں، میں بچوں کو کہتی ہوں وہ سوری کریں گے اور آپ انہیں معاف کر دیں۔ بچوں کو معاف تو کر دیا، وہ اسکول چلے گئے۔ لیکن بعد میں جس بچے نے یہ کام کیا تھا اس کو احساس ہوا کہ صرف میری غلطی کی وجہ سے اتنے بچوں کو سزا ملی ہے، ہمارا اسکول سے بھی 1-2 پیریڈ جو تھا وہ مس ہو گیا ہے۔ تو بعد میں وہ چپکے سے میڈم کے پاس گئی بچی، اس نے کہا سوری کہ میں نے یہ کام کیا تھا، مجھ سے سوئچ ٹوٹ گیا تھا اور میں ڈرتی تھی کہ شاید آپ مجھے سزا دیں گی، میری وجہ سے سب کو سزا مل گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا اقرار نہیں کرتے کہ واقعی ہماری اس میں غلطی تھی یا ہم نے غلط کام کیا تھا، تو نہ صرف ہم نقصان اٹھاتے ہیں بلکہ ہماری ذات کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو فوراً جو کوئی انچارج ہے، جو بڑا ہے، اس سے سوری کرنی چاہیے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ معاف کرنے کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں۔ سامعین، سلسلہ آپ بیتی میں بے حد خوبصورت بات ہم نے جانی کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ہے، اور جو شخص اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے یہ بات اس کی شخصیت کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کیسا شخص ہے، اس کی توجہ آگے بڑھنے پر ہے، اس کی توجہ اپنے آپ کو بہتر بنانے پر ہے۔ اور جو شخص اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے وہ نہ صرف بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، بلکہ خدا تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کلام خدا میں بڑی ہی خوبصورت سی بات یوں کہی گئی ہے کہ جو کوئی اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہے، ان کو ترک کرتا ہے، اس پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔
لیکن جو شخص ان کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا بلکہ وہ زندگی میں شرمندگی اٹھاتا ہے۔ تو سامعین، آئیے ہم بھی غور کریں، اپنی غلطیوں پر ان کا اقرار کریں اور ان کو ترک کریں تاکہ ہم زندگی میں بہتری کی جانب بڑھ سکیں۔ آئیے ابھی پروگرام کے اختتام پر جھکائیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور اور مل کر کریں دعا۔ خداوند پاک خدا، ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں، آپ جو بے حد رحیم و مہربان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور خداوند آپ سے معافی مانگتے ہیں ان ساری غلطیوں کے لیے جو ہم سے گزشتہ سال میں ہوئی ہیں۔ خداوند اپنے بڑے رحم والے ہاتھ کو بڑھا کر ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمیں توفیق بخشیے کہ اس سال میں ہم آپ کے فضل کے سبب سے جہاں تک ہو سکے خداوند پاک خدا اپنی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزار سکے۔ اپنے تمام تر لسنرز کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے گھرانوں اور خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا یہ سال ان کے لیے برکت اور ترقی کا سال ہو، خداوند خوشیوں کو دیکھنے کا سال ہو، آگے بڑھنے کا سال ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ خداوند پاک خدا ٹکا خان سیال صاحب اور ان کے خاندان کو آپ کی حضوری میں یاد کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں۔ خداوند پاک خدا انہیں تسلی اور اطمینان عطا کیجیے۔ خداوند ہمارے ملک پر بھی اپنے رحم والے ہاتھ کو بڑھائیے اور التجا کرتے ہیں کہ اس سال میں ہمارا ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو۔ ہماری اس التجا کو قبول کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبھوں سے ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔